الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ اور سی ڈی اے نے 9 اور 10 اگست کی درمیانی شب مری روڈ کی گرین بیلٹ پر قائم مدنی مسجد اور اس سے منسلک مدرسہ کو شہید کر دیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی وزارت داخلہ کے پہلے سے طے شدہ فیصلے اور مکمل مشاورت کے بعد کی گئی۔ یہ کوئی کافروں کا ملک نہیں بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ گرانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں مسجدوں کو گرانا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ مسجدوں کو گرانے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی بجائے اسے تباہ و برباد کرنا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں مساجد کو ہمیشہ ایک مقدس مقام، روحانی مرکز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ محض عبادت کا مقام ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سماجی، تعلیمی اور سیاسی زندگی کا محور رہی ہے۔ مساجد کی حیثیت اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی صرف نماز کی ادائیگی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ وہ مراکز تھیں جہاں سے معاشرتی مسائل کے حل، تعلیم و تربیت اور عدل و انصاف کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ تاہم آج کے دور میں مساجد کو نہ صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی حیثیت بھی کمزور پڑ چکی ہے۔ مساجد کو نشانہ بنانے کے واقعات میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کی روحانی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے بلکہ ان کی اجتماعی شناخت اور مذہبی آزادی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان اپنی بساط پر اپنی مساجد کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے۔ مساجد شاعر اسلام مسلمان کی ضروریات میں سے ہیں۔ مساجد گرانا اور اس کی جگہ کوئی اور چیز تعمیر کرنا ناجائز حرام ہے۔ شریعت کسی صورت مسجد کو منہدم کرنے، اس کی تخریب کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ مسجد بن جائے تو قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہتی ہے۔ اس جگہ کوئی اور چیز تعمیر نہیں کروا سکتے۔ لہذا جو شخص مسجد کو گراتا ہے اپنے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے اور اپنی دنیا آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ اور ایسے شخص کو جو مساجد کو منہدم کرنے والے ہوں ان کو بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے۔ مساجد کی خصوصی حیثیت ہے کیونکہ کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرنا اس حصہ زمین کو براہ راست اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اب گویا وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت میں اولاً تو تاکید اور قوت کے لیے ان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عربی گرامر کے مطابق قوت تاکید کے معنی کے لیے ہے۔ پھر مسجد کی بجائے مساجد یعنی واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس پر جو الف لام آیا ہے وہ عربی گرامر کی روح سے استغراق کے معنی میں ہے۔ اس طرح اب اس کے معنی تمام مسجدوں کے ہو گئے، یعنی جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ کسی ایک مسجد کا نہیں ہے بلکہ تمام ہی مسجدوں کا ہے۔ یوں تو پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن دنیوی زندگی کی حد تک اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت سے انسان زمین کے کسی ٹکڑے کا مالک بنتا ہے اور اس میں مالکانہ تصرف بھی کرتا ہے۔ وہ اسے خریدتا ہے، بیچتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق خود استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دیتا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو مال بنا دے یا بیت الخلا، بادشاہ کی قیامگاہ بنا دے یا جانوروں کا استبل، مگر زمین کے جس ٹکڑے کو مسجد بنا دیا جائے اس پر انسان مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی زمین کو مسجد بنا دیا گیا
تو چاہے اس پر کوئی عمارت نہ ہو، وہ کھلا ہوا ہو، میدان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب اس کو مسجد کے لیے وقف کرنے والا شخص نہ کسی کو قیمت لے کر بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ ناپاکی کی حالت میں اس جگہ پر قیام کر سکتا ہے، نہ کسی اور مقصد کے لیے اس جگہ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب عبادت کے اعتبار سے اس زمین میں تمام مسلمانوں کا حق برابر ہے۔ وقف کرنے والا شخص کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے تم نماز ادا نہیں کرو۔ اس لیے جیسے مسجد بنانا ثواب کا کام ہے اور ایسے شخص کے لیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر بنانے کی خوشخبری دی گئی ہے، ویسے ہی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق مسجد کو بچانا بھی ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے انسان تن من دھن لگا کر اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وہ ہر طرح کی قربانی دے کر مسجد کی حفاظت کریں۔ مسجد کی حفاظت کی بعض صورتیں وہ ہیں جن میں شرپسند عناصر سے مقابلہ کی نوبت آتی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا بنیادی حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی طاقت بر جدوجہد کرنے کا مکلف ہے، اور اس میں کوتاہی سے کام لینا گناہ ہے۔ ایک جمہوری اور اسلامی ملک میں احتجاج اور اظہار ناراضگی کے مختلف طریقوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اپنی مسجد کو بچانے کے لیے حسب ضرورت ان تمام تدبیروں کا اختیار کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ناراضگی کا اظہار بھی ہو جائے اور امن و امان بھی برقرار رہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مسجد کو محفوظ رکھنے کے لیے موجودہ حالات میں بعض اور امور کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مساجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ان میں عبادات کی بحالی سے ہماری روحانی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ مساجد کو صرف جمعہ اور عید کی نماز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ 5 وقت کی نمازوں میں شرکت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو صاف ستھرا، خوبصورت اور پرکشش بنائیں تاکہ لوگ شوق سے یہاں آئیں۔ مساجد کو ایسی جگہ بنائیں جہاں ذکر الہی کی خوشبو مہکے اور روحانیت کے چراغ روشن ہو۔ ایک مضبوط کمیونٹی کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مساجد کو آباد کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر سایہ کرے۔ مساجد کو تعلیم و تربیت، سماجی وسائل کے حل کے مراکز کے طور پر ترقی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں مساجد نہ صرف عبادات کا مرکز تھی، بلکہ تعلیم، سیاست اور عدل و انصاف کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ مساجد میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کی تدریس، تربیتی ورکشاپ، کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے مشاورتی اجلاس منعقد کریں۔ نوجوان نسل کو مساجد جوڑنے کے لیے دلچسپ اور مثبت سرگرمیوں کا انعقاد کریں تاکہ وہ دین کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی زندگی میں بھی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ مسجد کو آباد کیا جائے، ان کو ویران نہ چھوڑا جائے۔ جو گھر آباد رہتا ہے چور کو وہاں گھسنے کی ہمت نہیں ہوتی، جو گھر ویران ہو جاتے ہیں وہ چوروں، ڈاکوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مسلمان 100% مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور اسے آباد رکھیں، کہ ہر نمازیوں کی کثرت کے اعتبار سے جمعہ کا منظر پیش کرے، اور یہ مسجدیں ایک طرف فرقہ پرست عناصر کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہیں گی اور دوسری طرف مسلم غیر مسلم غاصبین سے بھی محفوظ رکھیں گی، کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے بہت سے ظالم اور خدا ناترس مسلمان بھی ایسی جگہوں پر غاصبانہ نظر جمائے رہتے ہیں۔ پہلے مسجد سے متعلق افتادہ اراضی پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ مسجد کا نام نشان مٹا دیتے ہیں اور ساری زمینیں فروخت کر دیتے ہیں۔ غرض کے ایک طرف ہمیں اعداء دین سے مسجد کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دوسری طرف مسجد کے تحفظ، بچاؤ کے لیے مثبت تدبیریں بھی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں تعمیری مسجد کو ایمان اور اہل ایمان کی علامت اور شان کے طور پر بیان کیے گئے، اور تعمیر کرنے والوں اور آباد کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مسجد کو ویران کرنے، لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنے اور اس کے گرانے جیسے برے کام میں شریک بننے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بتائی گئی ہے۔ نمبر 2، مسجد کی تعمیر اور پہلے سے موجود مساجد کی بقا استحکام حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر حکومت وقت اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاتی، اس میں کوتاہی کرتی ہے، تو پھر عام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی دینی ضرورت کے پیش نظر مسجد کی تعمیر، اس کی تولیت، انتظام اور اس کے متعلقہ جملہ امور کی ذمہ داری اٹھائیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ نمبر 3، جو جگہ علاقے کے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے خالی پڑی ہو
وہاں اہل علاقے کی رضامندی سے مسجد بنانا جائز ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مد نظر وہاں مسجد بنوائے۔ نمبر 4، اور کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہو اور وہاں ایسی خالی زمین ہو جو کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو بلکہ مصالح عوام کے لیے ہو، اس جگہ مسجد بنانا جائز ہے، اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مسلمانوں کے لیے نماز اور اس کے انتظام سے بڑھ کر کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہدایت اور رحمت کا مرکز ہے۔ نمبر 5، اور کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہو اور اہل علاقہ کسی خالی سرکاری زمین پر حکومت کے متعلقہ اداروں کی اجازت سے مسجد تعمیر کریں، اور تعمیر کے بعد اس میں باقاعدہ 5 وقتہ نماز جمعہ ادا کی جاتی رہیں، اور طویل عرصہ تک حکومت کی طرف سے ان مساجد کے قیام تعمیر پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا گیا، تو یہ حکومت کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی۔ اور ایسی تمام مساجد شرعی مسجدیں ہیں، ان کو توڑنا جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ ادب و احترام کرنا لازم ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر عام خود مسجد کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ حکومت سے بھی مساجد کو محفوظ رکھیں گے، اور اگر مسلمان خود مسجد کی حرمت پامال کر دیں تو حکومت فرقہ پرست تحفظ مسائل لڑائی، دوسروں کو نصیحت اور اپنے آپ کو فضیلت کی مصداق ہوگی، اور ہماری کوششیں ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔ آخر میں سب سے اہم چیز دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے تحفظ کے لیے صحیح سمت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کو صرف عبادت کے مراکز تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں معاشرتی اصلاح اطاعت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مساجد کو آباد کریں اور ان کی عظمت کو بحال کریں۔ مساجد ہماری میراث ہیں، ہمارے ایمان کی پہچان ہے، یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں سے ہماری تہذیب نے جنم لیا۔ آج اگر ہم مساجد کو نظر انداز کر دیں گے تو ہماری شناخت مٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مساجد کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی مساجد کو عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم، تربیت، سماجی بھلائی کا مرکز بنائیں گے۔ ہم ان کی عزت بحال کریں گے اور انہیں فرقہ واریت سے پاک کریں گے۔ یاد رکھیں، مساجد کی خدمت اللہ کی خدمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مساجد کو ان کی اصل حیثیت بحال کر سکیں اور انہیں اپنے دلوں میں جگہ دے سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔